بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا منفرد ایکشن، سسپینس اور دہشت سے بھرپور ناول کالا جادو، مکمل ناول 7واں حصہ۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ ان سب نے دیکھا کہ اس کمرے میں چمگادڑ کا ایک بہت بڑا بت تھا، مگر بت ہونے کے باوجود چمگادڑ کی سرخ انگارہ آنکھیں ان کو گھور رہی تھیں جیسے یہ زندہ ہوں، اور پھر ان کے دیکھتے ہی لاتعداد کالی سیاہ اور گدھوں کے بڑے بڑے چمگادڑ اس چمگادڑ کی سرخ انگارہ آنکھوں سے نکل آئے اور ان کی طرف چپٹے اور ان سب کو چمٹ گئی۔ بھاگو سب ورنہ بے موت مارے جائیں گے، یہ تو کوئی آسیبی اور بھیانک مبد ہے، انور نے چیختے ہوئے سب سے کہا، لیکن یہ دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے کہ اس بھیانک مبدنما کمرے میں کوئی دروازہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور لاتعداد چمگادڑیں ان سے چمٹ چکی تھیں اور ان کو نوچنے لگی تھیں، جس سے ان سب کے منہ سے درد کی شدت سے چیخیں نکلنے لگی۔ اچانک کیپٹن شکیل نے چمگادڑوں کے بھیانک حملے کے باوجود تیزی سے اپنے سامان میں سے گیس بم نکالا اور اسے چمگادڑ کے بت پر پوری قوت سے وار کیا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چمگادڑ کا بت بم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیز اور ناگوار بو کمرے میں پھیل گئی، لیکن اس سے پہلے ہی کیپٹن شکیل سب ساتھیوں کو چیخ کر سانس روکنے کا کہہ دیا تھا، اور انور کے کہنے پر سب نیچے لیٹ گئے تھے۔ کمرے میں انتہائی تیز گیس پھیل چکی تھی جس سے ان کی آنکھوں میں بھی جلن ہونے لگی تھی، لیکن سب نے تکلیف کے باوجود اپنے درد کو برداشت کرتے ہوئے سانس روک لیے تھے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ چند لمحوں بعد یہ سب چمگادڑیں دھواں بن کر غائب ہو گئیں، لیکن گیس بم کی وجہ سے ابھی تک کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا۔ لیکن سب ان بھیانک چمگادڑوں کے جانے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے، اور اب حیرت انگیز طور پر ان کو ایک دروازہ نظر آ رہا تھا، اور جہاں چمگادڑ کا بت بم سے ٹوٹا تھا وہیں بت کے ٹوٹنے والی جگہ سے ایک دروازہ ان کو نظر آیا تھا۔ چونکہ سب کے سانس رکے ہوئے تھے، اس لیے روزہ اور رشیدہ تیزی سے آگے بڑھی اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیے بغیر ایک ساتھ اس دروازے پر زور سے لاتیں رسید کیں تو ایک دھماکے سے دروازہ کھل چکا تھا، اور سبھی تیزی سے اس دروازے سے گزر کر مبد کے اندر ایک اور کمرے میں چلے گئے۔ اس لیے انسپکٹر جگدیش نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ گیس کا اثر اندر نہ آئے۔ تھوڑی دیر بعد سب نے اپنے سانس بحال کر لیے اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ ارے یہ تو ہم بہت ہی بھیانک آسیبی اور شیطانی مبد والی حویلی میں داخل ہو گئے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنا تو درکنار خود دہشت کی ہولناکیت کا شکار ہو رہے ہیں، صفدر نے خوفزدہ لہجے میں کہا، کیونکہ واقعی آسیبی چمگادڑوں نے چمگادڑ کے بت سے نکل کر ان پر بہت خوفناک حملہ کیا تھا، اور ان کے حملے سے سب شہروں سے خون رس رہا تھا، کیونکہ چمگادڑوں نے ان سب کی درگت بنا دی تھی۔ اف خدایا، یہ ہم کیسی ہولناک دنیا میں پہنچ چکے ہیں، لگتا ہے ہم خود کالی دنیا کا شکار ہو چکے ہیں، صالحہ نے بھی خوف بھرے لہجے میں کہا۔ یہ دیکھو، اس کمرے کے اندر 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، اور یہاں اس بھیانک شیطان نگری میں ایک اور کمرہ ہے، ٹائیگر نے چونک کر کہا تو سب چونک کر کمرے کے اندر کمروں کو دیکھنے لگے۔ ہاں مسٹر ٹائیگر، ہمیں اس دروازے کو ہی کھولنا ہوگا، کیونکہ جہاں سے ہم اندر داخل ہوئے ہیں وہاں دیواریں پراسرار طریقے سے غائب ہو چکی ہیں، اور ہمیں اب اس خوفناک مب سے جلدی سے نکلنا ہوگا، ورنہ ہم مشکل میں پھنس سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے بھی خوفزدہ لہجے میں کہا، کیونکہ اس دہشت ناک واقعے نے ان سب کے اوسان خطا کر دیے تھے اور سب اپنی بہادری بھول چکے تھے، کیونکہ نہ نظر آنے والی ہولناک آسیبی مخلوق ان پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے اس جگہ سے جتنی جلدی ممکن ہے نکلو، مجھے اس ہولناک حویلی سے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، روزی راسکل نے بھی خوفزدہ لہجے میں کہا تو سب اگلے دروازے کی طرف بڑھے۔ اس بار انسپکٹر جگدیش اور صفدر نے نوک کی خوف سے اس بھیانک شیطانی حویلی سے نکلنے کے لیے زوردار لات رسید کی تو دروازے کو کچھ بھی فرق نہ پڑا۔ صفدر اور انسپکٹر جگدیش نے ایک دفعہ پھر زور سے لات رسید کی تو چرر کی آواز کے ساتھ دروازہ آہستہ سے کھلنے لگا، حالانکہ اس کے بھرپور ٹھوکروں سے ایک دھماکے سے کھلنا چاہیے تھا۔ چلو نکلو یہاں سے، انور نے سب کی طرف دیکھ کر کہا تو سب اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب سب نے غور کیا کہ سب ایک اور راہداری میں ہیں جو کہ کافی لمبی تھی۔ یہ بھیانک شیطانی حویلی تو کسی آسیب اور بھول بھلیوں کی طرح طویل ہوتی جا رہی ہے، صالحہ نے بھی ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ہاں صالحہ، لیکن اب یہاں آ ہی گئے ہیں تو پھر ہمیں اس بھیانک شیطانی حویلی سے باہر نکلنے کا راستہ مل ہی جائے گا، اور ہم باہر نکلنے سے پہلے اس شیطانی حویلی کو اڑا کر رکھ دیں گے۔
ٹائیگر نے مضبوط لہجے میں کہا، پہلے یہاں سے تو نکلو، پھر اس کو تباہ بھی کر لینا۔ ایک تو مجھے اتنی خوفناک جگہ پر لے آئے اور اب باتیں بنا رہے ہو۔ روزی راسکل نے منہ بنا کر ٹائیگر سے کہا، میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں، تمہیں خود یہاں آنے کا شوق تھا کہ مجھے تمہارے استاد اور اس کے ساتھی کی مدد کر کے خوشی ہوگی، اب سارا الزام مجھ پر ڈال رہی ہو۔ ٹائیگر نے اس بار غصے سے کہا، ہاں ہاں میں نے کہا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے کالی دنیا لے جانے کے بجائے یہاں بھیانک شیطانی حویلی لے آئے ہو۔ روزی نے بدستور منہ بناتے ہوئے راہداری میں چلتے ہوئے کہا، تم مت آتی یہاں میرے سر پر نازل ہو جاؤ، اب سارا الزام مجھ پر تھوپ رہی ہو۔ دوسرا، یہاں تمہاری یہ حالت ہے تو پھر کالی دنیا میں تمہارا کیا حال ہوتا، کیونکہ بوس کے مرشد شاہ صاحب سے تم سن چکی ہو کہ کالی دنیا بہت ہی بھیانک ترین دنیا ہے۔ ٹائیگر نے بگڑتے ہوئے کہا، اے مسٹر، مجھ پر روب جوڑنے کی کوشش مت کرو، میں تمہاری بیوی نہیں جو تمہارے نخرے برداشت کروں گی۔ روزی نے بھی غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل، صفدر اور صالحہ حیرت سے ٹائیگر اور روزی کو دیکھنے لگے جو ایک دوسرے سے لڑ پڑے تھے۔ البتہ انسپکٹر جگدیش، انور اور رشیدہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کی نوک جھونک کو دیکھنے لگے۔ ٹائیگر اور روزی راسکل، اللہ کے لیے اپنی لڑائی بند کرو، ایک تو ہم سب مشکل میں ہیں اور تم دونوں بد مزاج میاں بیوی کی طرح ایک دوسرے سے گلے پڑے گئے ہو۔ کیپٹن شکیل نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر ان کو مشورہ دیا، میں تو سمجھا تھا کہ یہ ٹھنڈی گرم جنگ ہم کافرستانی ممبران میں ہی ہوتی ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ یہ ہمارے ہمسایہ ملک کے ممبران میں بھی چلتی رہتی ہے۔ انور نے مسکراتے ہوئے کہا، تو اس کی بات سن کر ٹائیگر اور روزی راسکل خاموش ہو گئے، کیونکہ ایک لحاظ سے ان کے ہمسایہ ملک کے ایجنٹ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اور گو کہ کرنل فریدی کے یہ ممبران ان کے دوست تھے، لیکن پھر بھی ان کے حریف ملک کے سیکرٹ ایجنٹ تھے۔ اس لیے ٹائیگر اور روزی نے غصے سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دونوں نے ہی منہ پھیلا کر ایک دوسرے سے نظریں پھیر لی اور خاموش رہے۔ انور، کہیں تم میرا ذکر تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ جب بھی تم کوئی غلطی کرتے ہو میں تمہیں اس سے دور رہنے کا مشورہ دیتی ہوں۔ اس بار رشیدہ نے انور کی طرف دیکھ کر پوچھا، ہاں، جیسے میں تو دنیا کا چھٹا ہوا بدماش لگا ہوں اور تم جیسے کوئی بہت بڑی عالمہ ہو جو مجھے درس دے رہی ہو، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ انور نے رشیدہ کی طرف دیکھ کر خشک لہجے میں کہا، دیکھو انور، تم مجھ سے الجھنے کی کوشش مت کرو، ایک تو ہمیں معلوم نہیں کس عصیب نگری آپ پھنسے ہیں، اور دوسرا تم مجھ سے جان بوجھ کر بحث کرنا چاہتے ہو، اگر اتنے بزدل تھے تو یہاں آتے ہی نہیں۔ رشیدہ نے منہ بنا کر کہا، بزدل اور میں، یہ کیا بکواس ہے رشیدہ، میں نے کرنل صاحب کے ساتھ ایسے ایسے خطرناک کیس حل کیے ہیں جنہیں سن کر تمہیں پسینہ آ جائے، اور دوسرا تم مجھ سے احترام سے بات کیا کرو ورنہ کسی دن مجھ سے پٹو گی۔ انور نے منہ بنا کر کہا، بڑے آئے مجھے پیٹنے والے، تم سے ڈرتی ہے میری جوتی، اور کرنل صاحب کے ساتھ صرف تم ہی خطرناک کیسز میں اکیلے نہیں ہوتے بلکہ دیگر ممبران اور میں بھی شامل رہی ہوں، تم کوئی بڑے تیس مار خان نہیں ہو۔ رشیدہ نے بگڑتے ہوئے کہا۔ تو اس کی بات سن کر کیپٹن شکیل، صفدر اور صالحہ مسکرانے لگے، البتہ ٹائیگر اور روزی انور اور رشیدہ کی نوک جھونک سن کر ہنسنے لگے۔ یار، اور لڑو، تم دونوں بڑی مشکل سے تو عمران صاحب کے ساتھیوں اور اپنے حریف ایجنٹوں کا پوائنٹ ہتھے چڑھا تھا، لیکن تم دونوں کی صدا کی سر جنگ نے یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے دیا ہے۔ ابھی تم ان کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن اب تم دونوں کی حماقتوں سے ہم کافرستانی ان کے مذاق کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ٹائیگر اور روزی کو ہنستے دیکھ کر انسپکٹر جگدیش نے مسکراتے ہوئے اور حیرت سے انور اور رشیدہ سے شکوہ کیا، تو دونوں کو احساس ہو گیا کہ دونوں لڑ کر بے وقوفی کر رہے ہیں۔ رشیدہ اور انور نے بھی ایک دوسرے سے نظریں پھیر لی اور سب راہداری میں بدستور آگے ہی بڑھ رہے تھے، جو کہ بھوت کے آنت کی مانند لمبی تھی۔ مسٹر شکیل، کہیں ہم اکالی دنیا میں تو نہیں آ گئے، کیونکہ یہ شیطانی حویلی تو کسی عصیب کی طرح لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ انسپکٹر جگدیش نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھ کر چونک کر کہا، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہم واقعی کسی بہت بڑے ہولناک شیطانی مبد میں آ گئے ہیں اور اب ہمیں واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد راہداری گھوم گئی اور ان کو بھی گھومنا پڑا، اور جیسے یہ سب راہداری گھومے ایک دل دہلا دینے والا بھیانک ترین منظر ان کا منتظر تھا، اور اسے دیکھ کر بے اختیار خوف کی شدت سے صالحہ، رشیدہ اور روزی کے منہ سے چیخیں نکل گئیں اور دہشت کی شدت سے ان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ یہاں فرش پر 4 لاشیں پڑی تھیں، 2 لاشیں غالباً مردوں کی تھیں اور 2 عورتوں کی لاشیں تھیں، اور سب کے چہرے مسخ ہو چکے تھے اور ان کی لاشوں کو چمگادڑ چمٹے ہوئے ان کو بھنبور کر کھا رہے تھے۔ فرش پر ناگوار بو اور انتہائی خون
گندا خون بکھرا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ چند سانپ اور بچھو بھی ان بدقسمت لاشوں سے چمٹے ہوئے تھے۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ ان کے اوسان کھتا ہو گئے۔ یکلکت ایک بہت بڑے تیز سناٹے کی تیز گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی، جس کی وجہ سے ان کے دل دہل کر رہ گئے۔ یکلکت ان خون آشام خونی چمگادڑوں نے خونی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تو ان کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہونے لگے، کیونکہ بے شک یہ سب دنیا کے مانے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ صحیح، لیکن یہاں اس حویلی میں ان کا کسی مجرموں سے مقابلہ نہیں تھا، بلکہ ایک شیطانی حویلی میں بھیانک آسیب ان کے گلے پڑ چکے تھے، اور ان کے اپنے ساتھیوں کی مدد تو درکنار اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ بھاگو یہاں سے، ورنہ ہم بھی بے موت مارے جائیں گے۔ رشیدہ اور روزی نے ان خون آشام چمگادڑوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر چیختے ہوئے کہا اور واپس پلٹیں تو ان کے باقی ساتھی بھی ان کے پیچھے لگ کے اور بھاگنے لگے۔ اب اپنے لیڈروں اور ان کی ساتھی لڑکیوں کو چھڑوانے کے بجائے ان کو اس دہشت نگری میں اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا تھا جو بغیر سوچے سمجھے تمہارے ساتھ اس بھیانک شیطانی حویلی میں پاکشیا سے اتنی دور جنوبی افریقہ جیسے خطرناک گھنے جنگلوں میں ایک ویران حویلی میں چلی آئی۔ روزی نے اس بار روحانسی لہجے میں کہا، روزی راسکل، سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے عمران صاحب اور سیکرٹ سروس کے ممبران اور اپنے سنیک کلرز گروپ کے ساتھیوں جوزف اور جوانا کے ہمراہ بے شمار دفعہ ماروائی مہمات میں حصہ لیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رابرٹ کے آنے کے بعد باس نے ہمارے گروپ کا نام سنیک کلرز کے ساتھ ساتھ 4 پاورز رکھ لیا ہے، جس میں کنگ ماسٹر یعنی رابرٹ ہمارے ساتھ ہوگا وہ گروپ سنیک کلرز سے 4 پاورز بن جائے گا۔ لیکن جہاں تک یہاں کی بات ہے تو مجھے قطعی معلوم نہیں تھا کہ یہ شیطانی حویلی ایک آسیب نگری ہے اور بھیانک حویلی ہے، جہاں ہم اپنے ساتھیوں کی مدد کی بجائے الٹا دہشت اور خوف کا شکار بن جائیں گے۔ ٹائیگر نے روزی کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن اس کے لہجے میں طنز کے بجائے ایک خوف تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس بھیانک حویلی سے کیسے نکلیں جہاں ہم خود شکار بن چکے ہیں۔ روزی نے کہا، اس راہداری میں واپس بھاگتے ہوئے کافی دور آ کر سب رک گئے تھے، اور اس بار انور نے خوفزدہ نظروں سے سب کی طرف دیکھ کر کہا، انور کچھ کرو ورنہ اس بھیانک نگری میں میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اس بار رشیدہ نے روحانسی لہجے میں انور کی طرف دیکھ کر کہا، اور اس کی آنکھوں میں بھی روزی راسکل کی طرح خوف تھا۔ گو کہ ان تینوں خواتین میں سالیہ کا بھی خوف سے چہرہ زرد ہو چکا تھا، لیکن وہ خاموش تھی، اور یہاں تک کہ بے طرفی اس شہر کے بھیانک واقعات سے تمام مردوں کے چہروں پر بھی دہشت طاری تھی، کیونکہ آج تک کوئی بھی کیس ماروائی مہم میں اتنے بھیانک لمحات سے نہیں گزرا تھا۔ یہ سب جہاں کھڑے تھے یہاں قریب ہی ایک دروازہ حیرت انگیز طور پر ان کو کھلا ہوا ملا، جہاں اندر اندھیرا تھا۔ ان سب کو تیز بنبناہٹ کی آواز سنائی دی تو سب نے گردن پیچھے کر کے دیکھا تو ایک دفعہ پھر ان سب کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ایک اور بھیانک ترین منظر ان کے استقبال کو تیار تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چاروں کٹی ہوئی مردہ لاشیں جن کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں لیکن پھر بھی چاروں ان سب کی طرف آ رہی تھیں، اور ان سر نہ ہونے کے باوجود ان کے وجود سے گویا کہکے نکل رہے تھے۔ وہی لاتعداد چمگادڑیں بھی ان کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور یہ واقعی ہارٹ کو فیل کر دینے والا بھیانک ترین منظر تھا۔ وہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ آیا اس تاریک کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں، لیکن ان بھیانک آسیبوں کو دیکھ کر سب چیختے ہوئے بے دھڑک اس تاریک کمرے میں گھس گئے۔ خوف اور دہشت سے ان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ ان کے پاس وافر مقدار میں امیونیشن ہے۔ جیسے یہ سب اس کمرے میں داخل ہوئے، حیرت انگیز طور پر دروازہ پھر سے خود بند ہو گیا۔ آخر یہ سب کیا ہے اور کیوں ہمیں خوفزدہ کر کے ہمارے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اس بار سمر کا دامن چھوڑتے ہوئے سالیہ نے خوف کی شدت سے صفدر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جس سے اسے واقعی کافی حد تک سہارا مل گیا، کیونکہ سب تیزی سے اور خوف کے عالم میں بھاگتے ہوئے آئے تھے، اس لیے ان کی ٹارچیں جو انہوں نے ماتھے پر باندھ رکھی تھیں وہ کھل چکی تھیں، اور بغیر ٹارچوں کے ان کو گھورک اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن چونکہ سالیہ صفدر کے قریب تھی اس لیے خوف کی شدت سے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ انور، میرا ہاتھ تھام لو، مجھے اس اندھیرے سے دہشت ہو رہی ہے، رشیدہ نے کہا تو انور نے اندھیرے میں اس کا ہاتھ تھام لیا اور خوفزدہ ہونے کے بجائے اس کو سہارا دیا۔ حالانکہ اس کا اپنا بھی حال پتلا ہو چکا تھا، کیونکہ حویلی کے آسیب نے ان کے دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ ٹائیگر، تم بھی روزی کا ہاتھ تھام لو اور میں انسپکٹر جگدیش کا ہاتھ تھامتا ہوں، کیونکہ اس بھیانک آسیبی حویلی میں ہم ایک دوسرے سے جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا لازمی ہے، کیونکہ اکیلے ہو جانے کی صورت میں یہ دہشت کے دل دہلا دینے والے بھیانک مناظر واقعی ہمارا ہارٹ فیل کر دیں گے۔ صفدر، تم سالیہ کو سہارا دو، کیونکہ یہ بھیانک ترین حویلی میں جو واقعات نما ہو رہے ہیں یہ واقعی ہارٹ کو فیل کرنے والے بھیانک ترین ہے۔
کیپٹن شکیل نے اندھیرے میں کہا تو ٹائیگر نے آواز دے کر روزی کا ہاتھ تھام لیا، جو کہ خوف کی شدت سے باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ کیپٹن شکیل کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے انسپکٹر جگدیش نے کیپٹن شکیل کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے ہاں، یاد آیا، میرے پاس باس کا دیا ہوا MP فیکٹر موجود ہے، یک لگت ٹائیگر نے اندھیرے میں چونک کر کہا اور اپنی پنڈلی سے بندھا ہوا MP فیکٹر، جو کہ عمران، روشی اور سرداور کی مشترکہ بنی ہوئی انقلابی ایجاد تھی، اور عمران ان سب کو اس سے پہلے سائبیریا کے برفانی علاقوں میں ہونے والے کیس میں کامیابی سے استعمال کر چکا تھا، اور بعد کی مہمات میں بھی اس انقلابی ایجاد نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ پنسل ماں MP فیکٹر میں لگے چند بٹنوں میں سے اندھیرے میں سے اندازے سے ٹائیگر نے تیسرے بٹن کو پریس کیا تو یک لگت کمرہ روشن ہو گیا۔ سب نے غور کیا کہ یہ ایک گول کمرہ ہے اور یہاں بھی کوئی دروازہ نہیں ہے، اور سپاٹ دیواریں ہی ان سب کا منہ چرا رہی تھیں۔ ارے یہ کیا، وہ دیکھو، دیوار کے کونے میں ایک خلا ہے، اور معلوم نہیں یہ کیسا خلا ہے، یک لگت انور نے کہا تو سب نے چونک کر دیکھا کہ واقعی ایک طرف دیوار کے ساتھ ایک خلا تھا۔ انور اور رشیدہ ایک ساتھ آگے بڑھے، کیونکہ خوف کے عالم میں رشیدہ نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ یہاں کوئی تہہ خانہ ہے اور سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں، رشیدہ نے کہا تو سب چونک کر آگے آئے۔ ٹائیگر نے MP فیکٹر کی لائٹ اندر ڈالی تو سب حیران ہو گئے کہ واقعی یہاں تہہ خانہ تھا اور سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ میرے خیال میں ہمیں بم کے ذریعے ان دیواروں میں سے ایک دیوار کو توڑ دینا چاہیے اور پھر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ معلوم نہیں اس پراسرار تہہ خانے میں کون سا بھیانک راز پوشیدہ ہے۔ انسپکٹر جگدیش نے ان سب کو مشورہ دیا۔ ہاں انسپکٹر جگدیش درست کہہ رہے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، اور میرے سامان میں وافر امونیشن ہے اور پاورفل بم پیکر بھی ہیں۔ کیپٹن شکیل نے انسپکٹر جگدیش کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہا، مسٹر شکیل، وہ تو ہمارے پاس بھی امونیشن ہے، لیکن یہ دیواریں گول ہیں اور بم بلاسٹ سے دیواروں کا ملبہ ہم پر بھی گر سکتا ہے۔ انور نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اس کے لیے تو حل ہے، ہم بم بلاسٹ سے پہلے اس تہہ خانے کی سیڑھیوں میں اترتے ہیں اور ملبہ گرنے کے بعد باہر نکل کر اس بھیانک حویلی سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، جو ہمارے گرد دہشت اور خوف کا شکنجہ کسے ہوئی ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو انور نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل اپنے سامان میں سے کوئی بم پیکر نکالتا، ان سب کو بے ہنگم کہہ کے اپنے اوپر سنائی دیے تو یہ دیکھ کر خوف کی شدت سے ان کے اوزان خطا ہو گئے، اور اس دفعہ بے اختیار سب کے منہ سے پھر دہشت سے چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر دل دہلا دینے والے انتہائی ہولناک منظر دیکھا، جس سے ان کی روحیں لرز گئی، اور یہ بھیانک منظر دیکھ کر سالیہ، رشیدہ اور روزی اس بار بے اختیار جھولتی چلی گئیں۔ ان سب نے دیکھا کہ اس گول کمرے کی چھت پر لاشیں الٹی لٹکی ہوئی ہیں اور ان کی لاشوں سے خون رس رہا ہے، اور سب لاشوں کی گردنیں بدستور کٹی ہوئی ہیں اور وہی منحوس سیاہ چمگادڑیں ان کو نوچ رہی ہیں۔ لاشوں سے بھیانک اور دردناک چیخیں نکل رہی ہیں، اور واقعی لاکھ مضبوط اعصاب اور منجی ہوئی سگریٹ ایجنٹ ہونے کے باوجود عورت ذات ہونے کی وجہ سے اس بار یہ بھیانک منظر کا نظارہ نہیں برداشت کر سکی تھیں۔ چلو بھاگو، فی الحال اسی تہہ خانے میں ہی بھاگو، بعد میں کوئی پلان بناتے ہیں، انسپکٹر جگدیش نے چیختے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے روزی کو اٹھا لیا اور انور نے رشیدہ اور صالحہ نے صفدر کو اٹھا لیا اور اپنی ساتھی لڑکیوں کو اٹھا کر خوف سے کانپتے ہوئے تیزی سے تہہ خانے میں کود گئے، کیونکہ یہ سیاہ چمگادڑیں ان بھیانک اور الٹی لٹکی لاشوں کو چھوڑ کر ایک دفعہ پھر ان کی طرف بڑھی، مگر ایک دفعہ پھر سب تیزی سے اندر اس تہہ خانے میں گھس گئے، اور یہاں سیڑھیاں اتر کر سب آگے کو آ گئے، کیونکہ سیڑھیاں اتنی زیادہ نہیں تھی، اور MP فیکٹر جسے ٹائیگر نے منہ میں لے رکھا تھا، کیونکہ اس نے بے ہوش روزی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا رکھا تھا، جو اتنا بھیانک منظر دیکھنے کے بعد اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہونے کے باوجود خوف کی شدت سے جھول گئی تھی، اور ٹائیگر، صفدر اور انور کو خدشہ تھا کہ کہیں خوف کی شدت سے ان تینوں خواتین کا ہارٹ فیل تو نہیں ہو گیا، اس لیے تینوں نے اس راہداری میں کافی آ جا کر ان تینوں کو نیچے لٹا دیا، اور چونکہ کیپٹن شکیل اور انسپکٹر جگدیش کو معلوم تھا کہ وہ شیطان پرستوں کی بھیانک نگری میں ہیں، اس لیے انہوں نے تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ پھر تھام لیا۔ آگے جا کر ٹائیگر نے روزی راسکل کو نیچے فرش پر لٹا دیا، انور نے رشیدہ اور صفدر نے بھی صالحہ کو نیچے لٹا دیا، اور اب صفدر نے صالحہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی ناک بھی بند کر دی، اور مخصوص طریقے سے صالحہ کو ہوش دلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں کو ہوش آ گیا۔ ٹائیگر، جلدی سے اس بھیانک نگری سے نکلو، ورنہ اب کی بار میرا ہارٹ فیل خوف کی شدت سے فیل ہو جائے گا، روزی نے اٹھتے ہوئے اس راہداری میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، مگر اب یہاں دہشت و خوف کے بھیانک مناظر اس وقت غائب تھے۔ ہاں انور، ہم یہاں بہت بڑی
طرح پھنس چکے ہیں۔ ہم کرنل صاحب اور روزہ کو چھڑوانے آئے ہیں، لیکن یہاں خود بھیانک ترین عطاب کا شکار ہو چکے ہیں۔ رشیدہ نے بھی خوفزدہ لہجے میں کہا، مس رشیدہ اور مس روزی، ہم سب کو ایک ساتھ رہنا ہوگا اور ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ہمیں جو بھی مناظر دکھائے جا رہے ہیں صرف ہمیں خوف سے مارنے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے، کیونکہ میرے خیال میں یہ سب وہاں کمباروں اس راداری میں ایک دفعہ پھر سب تیزی سے آگے بڑھنے لگے تاکہ کسی مناسب جگہ سے اس منحوس اور خوفناک شیطانی حویلی سے باہر نکل سکیں۔ تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد ایم پی فیکٹر کی لائٹ میں ان کو راہداری کے آخر میں ایک بڑا ہال نما کمرہ نظر آیا، جس میں ایک اور بہت بڑا چمگادڑ کا سیاہ اور قوی ہیکل بت تھا، اور یہ دیکھ کر ان کے منہ حیرت سے کھل گئے، کیونکہ اس چمگادڑ کے بت کے سامنے 4 مرد اور 4 خواتین مردہ پڑے تھے اور ان کی کٹی ہوئی گردنیں پڑی تھیں۔ شاید ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان سب کو اس بڑے شیطانی بت کے قدموں میں ذبح کیا گیا تھا۔ بت کے سامنے 2 مرد اور 2 خواتین ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ کون ہو تم لوگ اور کیوں ان بیچاروں کو اس چمگادڑ کے شیطانی بت کے سامنے ذبح کیا ہے؟ ٹائیگر نے یہ بھیانک ترین منظر دیکھ کر بھی ہمت کرتے ہوئے ان چاروں سے پوچھا تو ان دونوں مردوں اور دونوں خواتین نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا تو حیرت اور خوشی سے یہ سب اچھل پڑے۔ ان کی نظروں کے سامنے عمران، کرنل فریدی، روزہ اور جولیا تھے۔ ان چاروں نے سیاہ رنگت کے لباس زیب تن کر رکھے تھے، جس پر چمگادڑ کا مخصوص نشان ان کے لباسوں میں بنے ہوئے تھے۔ ارے کرنل صاحب، کیا آپ شیطان پرست بن گئے ہیں؟ کیا آپ نے اس شیطانی بت کے قدموں میں ان بدقسمت انسانوں کو ذبح کیا ہے؟ انسپکٹر جگدیش نے حیرت کی شدت سے اچھلتے ہوئے کرنل فریدی اور روزہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، عمران صاحب یہ سب کیا ہے اور یہ ان کا آپ نے خون کیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے غور سے عمران کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، کیونکہ اسے عمران کی آنکھوں میں ان کے لیے کوئی شناسائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ارے یہ کیا، یہ کرنل صاحب کا رنگ اچانک اتنا سیاہ کیوں ہو گیا ہے؟ رشیدہ نے چونک کر کہا، اور مس روزہ کا گورا رنگ بھی سیاہ ہو چکا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ انور نے بھی چونک کر کہا، ارے ہمارے ساتھیوں، عمران صاحب اور مس جولیا کے رنگ بھی بگڑ رہے ہیں۔ صفدر نے بھی چونک کر کہا، بس یہ سب کیا ہے اور آپ کے رنگ کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹائیگر نے بھی چونک کر کہا۔ یک لکت عمران، کرنل فریدی، روزہ اور جولیا کے منہ سے بھیانک کہکے نکلنے لگے اور ان سب کو دیکھتے ہی ان کے چہرے مکمل طور پر سیاہ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی عمران، جولیا، روزہ اور کرنل فریدی کی آنکھوں سے وہی سیاہ اور خونی چمگادڑ اور منہ سے سانپ اور بچھو نکلنے لگے، اور بھیانک کہکے بھی ان کے منہ سے نکل رہے تھے، بھاگو یہاں سے، یہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں، بلکہ یہ ماہ کمباروں کی شیطانی طاقتوں نے ہمارے اعصاب پر دہشت برپا کرنے کے لیے ہمارے ساتھیوں کا روپ اختیار کیا ہے۔ انسپکٹر جگدیش نے یہ بھیانک ترین منظر دیکھ کر خوف سے چلاتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں تیزی سے یہاں سے واپس پیچھے بھاگنے لگے، اور اسے دیکھ کر صفدر اور صالح بھی یہ دل دہلا دینے والا بھیانک منظر دیکھ کر خوف کی شدت سے ایک دوسرے کا سہارا دیتے ہوئے کیپٹن شکیل اور انسپکٹر جگدیش کے پیچھے ہو لیے، اور ٹائیگر بھی خوف و شدت میں مبتلا روزی راسکل کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ان کے پیچھے بھاگا، اور انور نے بھی رشیدہ کو سہارا دے کر اسے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا، کیونکہ یہ بھیانک ترین ہولناک منظر دیکھ کر رشیدہ کا وجود بڑی طرح کانپنے لگا تھا۔ اور صالح، رشیدہ اور روزی راسکل اس بار خوف کی شدت سے بے ہوش تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ان تینوں لڑکیوں کے وجود خوف سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ یہ آخر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی منحوس شیطانی اور بھیانک ترین حویلی ہے؟ کافی آگے آ کر ٹائیگر نے لمبا سانس لے کر کہا، خوف سے اس کا بھی برا حال تھا مسٹر ٹائیگر، لگتا ہے یہ دہشت کے خوفناک مناظر ہمارے اعصاب کو فیل کر کے ہی رہیں گے، لیکن اس سے پہلے اور کوئی بھیانک مناظر کا سامنا ہو ہمیں امیونین کا استعمال کرنا چاہیے اور بم کے ذریعے کسی دیوار کو پھاڑ کر باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ آپ کے لیڈر عمران صاحب کے مرشد سید صاحب اور میرے اور کرنل صاحب کے مرشد سید نور عالم شاہ صاحب کی بات درست ہے کہ بے شک اپنی طرف سے ہم کوشش کر دیکھیں، لیکن کالی دنیا میں آپ کی ساتھی مس جولیا اور ہماری ساتھی مس روزہ کے لیے صرف 2 افراد ہی کالی دنیا کا سفر کر سکتے ہیں، اور وہ عمران اور کرنل صاحب پہلے ہی وہاں جا چکے ہیں، اس لیے اب بس اس شیطانی آشرم کو بموں سے توڑ کر یہاں سے نکلنا چاہیے، ورنہ شیطانی قوتیں ہم سب کی یکجا قوت دیکھ کر ہم سب کو علیحدہ بھی کر سکتی ہے، اور پھر اکیلے میں ہم میں سے کوئی بھی ان کے بھیانک شیطانی حملوں سے اور دل دہلا دینے والے بھیانک نظاروں کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکے گا، اس لیے ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ انور نے تیز لہجے میں ٹائیگر کی طرف دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے مسٹر انور، اب واقعی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود ہم سب کے اعصاب کمزور پڑتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس منحوس حویلی کو تباہ کر کے یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔
ٹھیک ہے پھر میں اور مسٹر جگدیش بم نکال کر اس دیوار پر مارتے ہیں اور آپ لوگ دوبارہ اسی تہہ خانے میں چلے جائیں اور ہم بھی پاورفل بم سے دیوار پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو سب نے سر ہلا دیا اور صرف انسپکٹر جگدیش اور کیپٹن شکیل کے سبھی دوبارہ تہہ خانے کے کمرے میں واپس چلے گئے جہاں سے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے اترے تھے۔ پھر اس کمرے سے نکل کر وہ راداری میں آئے تھے۔ کیپٹن شکیل اور انسپکٹر جگدیش نے ایک بسات منی پاور بم نکالے جو کہ بہت خطرناک تھے اور دیوار پر پوری قوت سے وار کر کے تہہ خانے والے کمرے میں نیچے آ کر لیٹ گئے جہاں باقی ساتھی نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور دیوار کے پرکچے اڑ گئے۔ ان کو یوں محسوس ہوا جیسے پورے تہہ خانے کا ملبہ ٹوٹ کر ان کے اوپر گرا ہو اور کان پھاڑ دینے والے دھماکے سے ان کے وجود لرز کر رہ گئی اور تھوڑی دیر کے لیے کان گویا بند ہو گئے، لیکن خوش قسمتی سے یہ اس تہہ خانے میں محفوظ تھے اور تھوڑی دیر بعد سبھی تیزی سے اس تہہ خانے سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ 15 انچ موٹی دیوار تھی اور بغیر بم کے وہ اسے کبھی نہیں توڑ سکتے تھے، لیکن اب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ان کو دیوار کے باہر جنگل کے گھنے درخت نظر آ رہے تھے اور ایم پی فیکٹر کی روشنی میں رات کے وقت گھنا جنگل بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ اب یہ سب ان درختوں کو دیکھ رہے تھے کہ یکلکت ان کو وہی کھٹی پھٹی لاشیں جو کہ مردہ تھیں اس وقت خوفناک کہکے لگاتی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹائیگر اور انور نے ان عفریتوں کو دیکھا تو سب نے اپنے آسمان میں سے ٹارجر بم نکالے اور تیزی سے ان کی طرف برسائے جو کہ ابھی ان سب سے دور تھے۔ یکلکت کان پھاڑ دھماکے ہوئے اور ان عفریتوں کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ میں ہائی پاور بم اس منحوس شیطانی حویلی کے تہہ خانے میں پھینک رہا ہوں جس کے ذریعے چند منٹوں بعد یہ پوری شیطانی اور بھیانک عمارت تباہ ہو جائے گی، لیکن ہمیں تیزی سے جتنا ممکن ہو سکے آگے چلنا چاہیے کیونکہ اس شیطانی حویلی سے اور بھی شیطانی عفریتیں ہم پر حملہ آور ہو سکتی ہیں، صفدر نے کہا تو سب تیزی سے اس خوفناک حویلی سے باہر نکل گئے۔ اب یہ تھوڑی دیر ہی گئے تھے کہ ان کے کان انتہائی ہولناک دھماکوں سے پھٹنے لگے اور ساتھ ہی اس عمارت کی یعنی جنگل کے درختوں کو بھی آگ لگ گئی اور پوری شیطانی عمارت ہائی پاور ریز بم کی وجہ سے زمین بویس ہو گئی۔ درختوں میں لگی آگ کی وجہ سے تاریخ جنگل روشن ہو چکا تھا، وہ کہ یہ سب کالی دنیا کا سفر نہیں کر سکے تھے اور اپنے ساتھیوں کی مدد نہیں کر سکے تھے، لیکن انہوں نے آخرکار اس خوفناک شیطانی معبد کو فنا کر دیا تھا اور تیزی سے اس شیطانی عمارت سے دور ہوتے چلے گئے تھے۔ شاہ صاحب نے ہمیں واضح کیا تھا کہ ہم لوگ کالی دنیا نہیں جا سکتے، لیکن ہم نے یہاں اتنا لمبا سفر کیا ہے اور ایک منحوس اور بھیانک شیطانی عبادت گاہ کو آخرکار فنا کر دیا ہے، اس لیے شاید شاہ صاحب نے ہمیں کسی کام سے نہیں روکا تھا کیونکہ ہمارے ہاتھوں ایک شیطانی عمارت کو فنا ہونا تھا۔ روزی راسکل نے دور جنگل میں بھڑکتی آگ کو دیکھ کر سکھا سانس لیتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ گلیز ترین اور شدید بدبودار کمرے میں مہا کمبارو بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کمرہ بھی ایک قربان گاہ ہی تھی۔ مہا کمبارو کی کالی دنیا میں چمگادڑ کا شیطانی نشان ہر جگہ موجود تھا اور یہاں بھی چمگادڑ کا ایک بڑا بت تھا اور کمرے میں ہر طرف کٹے پھٹے انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے اور شدید بو ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، مگر ماں کمبارو ہر چیز سے بے نیاز آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں سرمائی رنگ کی دھیمی اور پراسرار روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ماں کمبارو کی آنکھیں بند تھیں اور وہ منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ آنکھاں اگر کالی دنیا کے ہولناک دروازے کھل جائیں تو اس سے وہ چاروں مارے جائیں گے اور وہ اتنے ہمت والے نہیں ہیں کہ کالی دنیا کی جہنمی مخلوق کی دہشت کا مقابلہ نہیں کر سکیں۔ جابلی نے اس بار ادب سے کہا ہاں وہ تو ہے، کاش میں جلد بازی میں اپنا طاقتور منتر کا استعمال نہ کرتا، اس لیے اب یہ میرا آخری بار ہوگا اور اگر روشنی کے سائے میں رہنے والوں نے یعنی ان دونوں بدبخت مردوں اور لڑکیوں نے کالی دنیا کی سیاہ پرتوں کی جہنمی مخلوق کا مقابلہ ہمت سے کر کے ان کو شکست دے دی تو میری اور تم سب کی موت پکی ہے اور اس کے ساتھ ہی میری کالی دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وہاں کمبارو نے کہا آقا ہم شہنشاہ ظلمات کے جنوبی افریقہ کے خفیہ معبد میں عمران اور فریدی کے ساتھیوں کو دہشت سے مارنے کے لیے بہت چالیں چلی تھیں، لیکن وہ نامراد کس مٹی کے بنے ہوئے تھے کہ ان 8 میں سے کوئی بھی نہیں مار سکا اور الٹا انہوں نے سیاہ معبد کو بھی بم بلاسٹ کر کے فنا کر دیا۔ ان کو دہشت کی موت مارنے کے لیے ہم چاروں نے ان کے لیڈروں اور کالی دنیا کی قیدی جولیا اور روزا کا بحروب بھی دھارا تھا۔ کاولی نے مایوسی سے کہا کاولی بے شک میرے دشمنوں کے وہ سب ساتھی بھی بہت پاورفل ہیں، اس لیے تو بلیک لارڈ سے اس خفیہ مقام پر پہنچ گئے تھے اور اس کو فنا کیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں کیونکہ بلیک لارڈز کے اور بھی بے شمار قربان گائے ہیں جہاں ان کی پوجا اور مہان قربانی ہوتی ہے، لیکن میرا اہم ٹارگٹ میری کالی دنیا میں موجود جولیا روزا اور اس کے منحوس ساتھی ہیں جو کالی دنیا میں اپنے ساتھی لڑکیوں کے لیے آئے ہیں اور ان کی شکست ان کے دوسرے ساتھیوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہاں کمبارو نے کہا آقا اگر آپ اجازت دیں تو ہم روزا اور جولیا ان دونوں
اور ان کے یہاں آئے ہوئے ساتھی عمران اور فدی کو قابلی اور جابلی کے ساتھ مل کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آخر وہ چاروں انسان ہیں، ہم آپ کی خاص طاقتیں ہیں اور ہمارے پاس بھی بہت طاقتیں ہیں، اور ہم اپنی شکتیوں سے ان کا ہم ممکن طریقے سے ان کو شکست فاسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جابلی نے کہا، نہیں، وہ نامراد چاروں معلوم نہیں کس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو کسی چیز سے خوف بھی محسوس نہیں ہوتا۔ حالانکہ میں نے روزہ کو اپنے منتر میں پھنسانے کی کوشش کی، مگر وہ روشنی کے کلام سے میرے منتر کے سحر سے نکل گئی۔ وہ کہ اس نے میری کالی دنیا میں بہت سے خوف کے مناظر دیکھے تھے اور اس کو مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن وہ میرے مقابلے پر آ گئی تھی، اور اس کے بعد جولیا نے بھی مجھ سے فائر کی تھی، اور واقعی یہ سب روشنی کے نمائندے بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ وہاں کمباروں نے منہ بنا کر کہا، مگر آقا، پھر بھی وہ چاروں انسان ہی ہیں، اور کالی دنیا کے دروازے کھلنے کے بعد وہ کسی صورت اس کی دہشت سے نہیں بچ سکیں گے اور خوف کے عالم میں مارے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے غلاموں کو بھی موقع دیں کہ ہم ان کو سبق سکھا سکیں۔ قابلی نے خوش آمد سے کہا، نہیں قابلی، میں جانتا ہوں کہ تم چاروں میری بہت اہم طاقتیں ہو، لیکن اوگرا پاور کے بعد اب میں تم چاروں کو نہیں کھونا چاہتا، اس لیے بس اب کالی دنیا کے دروازوں کو کھولنا ہی بہتر ہوگا۔ وہاں کمباروں نے کہا، آقا، پھر بھی ہم اپنی طرف سے ان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کی خاص طاقتیں ہیں، اور ہم اپنی سیاہ شکتیوں سے ان کی دنیا سے مزید انسان اغوا کر کے لے آتے ہیں اور ان کے سامنے ان کے بلیک لارڈز کے نام بھیج دیتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ چاروں خوفزدہ ہو کر وہاں شیطان کی اطاعت قبول کر لیں گے، دوسرا انسانوں کے مہان قربانی کے بعد وہاں شیطان آپ کو اوگرا پاور یا دے کر مہان طاقتوں میں سے کوئی عطا کر دیں گے۔ سناکی نے وہاں کمباروں کو مشورہ دیا، نہیں، میں تم چاروں کو جو کہہ چکا ہوں کہ اوگرا پاور جیسی مہان شکتی کے استعمال کے بعد سیاہ شکتیوں کے اصول کے مطابق میں ان پر اب سوائے دھوکے کے اور کوئی وار نہیں کر سکتا، اور اس میں تم سب بری طرح ناکام ہو جاؤ گے۔ ماں کمباروں نے مایوسی سے کہا، آقا، ویسے آپ نے غلطی کی ہے، آپ ہمیں اوگرا پاور کی مہان شکتی دے کر روشنی کی مہان ترین شکتیوں والے پوڑوں کو مروانے کی بجائے روشنی کے ان چار نائبوں کو مروانے کا کہتے تو اب تک ہم ان کا خاتمہ کر چکے ہوتے۔ اب صرف ان کو ڈرانے یا دھوکہ دینے کے اور کوئی سیاہ شکتی کا وار نہیں کر سکتے۔ جابلی نے ڈرتے ہوئے ماں کمباروں سے کہا، ہاں، محترم تاغوت نے بھی یہی مجھے کہا تھا کہ روشنی کی ان مہان شکتیوں کو مارنے کی بجائے مجھے ان کے خاص نائبوں کا خاتمہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بوڑھے مکمل پاکیزگی کے حصار میں رہتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی مہا شیطان کے وار سے بچنے اور پاکیزگی کے حصار میں رہنے کا سبق دیتے ہیں۔ وہاں کمباروں نے کہا، ہاں آقا، آپ اس معاملے میں کاچلی طاقت کا سہارا لیں، کیونکہ اس مشکل وقت میں کاچلی آپ کو درست مشورہ دے سکتا ہے۔ اچانک اناکی نے کچھ سوچ کر چونکتے ہوئے مہا کمباروں کو مشورہ دیا، ہاں، تم نے مجھے صحیح مشورہ دیا ہے، میں غلطی سے اوگرا پاور جیسی مہان شکتی کو اپنی بیوقوفی سے ضائع کر چکا ہوں، جس کی وجہ سے سوائے میری دیگر تمام سیاہ قوتیں زائل ہو چکی ہیں، جب تک وہ روشنی کے نائب میری کالی دنیا میں خوف سے یا اپنی غلطی سے مارے نہیں جاتے۔ ہاں، البتہ اس لمحے کاچلی ہی مجھے کوئی اہم مشورہ دے سکتا ہے۔ وہاں کمباروں نے اناکی کی طرف تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر وہاں کمباروں سمیت اناکی، سناکی، قابلی اور جابلی بھی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہے تھے ان کے چہرے سرخ ہوتے جا رہے تھے، جیسے وہ سخت تکلیف میں ہوں، یہاں تک کہ ان سب کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ پھر وہاں کمباروں سمیت وہ زمین پر الٹے ہو گئے اور اپنا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر لیں اور متواتر اپنا عمل پڑھتے رہے۔ اچانک کمرے میں سرمائی رنگ کی دھیمی پرسرار روشنی ختم ہو گئی اور اس قربان گاہ میں کسی پرندے کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، مگر کمرے میں بدستور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہی تھا۔ آواز میں بہت خرچ اور ہیبت تھی اور اندھیرے میں گرانی کی آواز سنائی دے رہی تھی، کیا حکم ہے محترم ماں کمبارو، تم نے مجھے کیوں یاد کی ہے؟ سخت اندھیرے میں ان کو شیطان پرستوں کو ایک دہاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، اے شیطانی طاقتوں کے محافظ کاچلی، میں نے تمہیں اس لیے یاد کیا ہے کہ میں ایک مشکل میں پھنس چکا ہوں، میں نے جلد بازی میں اپنی اوگرا جیسی مہان شکتی کو ضائع کر دیا ہے، میں غلطی سے طاقت کا استعمال کرنے کی بجائے اپنے ساتھیوں سے کروایا ہے، جس کا استعمال میں نے ان روشنی کے چار نائبوں جو میری کالی دنیا میں موجود ہوں ان کے مروانے کی بجائے روشنی کے مہان اور زبردست شکتیوں والوں پر وار کیے ہوئے ہیں، جو مکمل روشنی اور پاکیزگی کے طاقتور دائرے میں رہتے ہیں، مگر میرے ساتھی ان کو مارنے کی بجائے وہاں سے بری طرح شکست کھا چکے ہیں۔ اگر مہان شیطان کے نائب اول محترم تاغوت ان کی مدد نہ کرتے تو اوگرا پاور جیسی مہان شکتی کے استعمال کے بعد شکست کی صورت میں میرے ساتھیوں سمیت میں بھی سیاست قوتوں کے اصول کے بعد مارا جاتا اور میری کالی دنیا بھی فنا ہو جاتی، جو میری بزرگوں نے پرکھوں سے بنانا شروع کی تھی اور میں نے مشکل سے اسے مکمل کی ہے۔ اب کالی دنیا شیطانی دنیا پر میرا راج چلتا ہے، چونکہ بلیک لارڈز کے نام انسانوں کی بھیڑ
تمہارے پرکھوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس لیے شہنشاہ ظلمات نے میری مدد کے لیے اپنے نائب اول محترم تاغوت کو بھیجا تھا، ورنہ میری کوتاہی سے اس کالی دنیا سمیت میں خود فنا ہو جاتا، مگر ہمارے پرکھوں کی قربانی کی وجہ سے میں اور کالی دنیا محفوظ رہے ہیں۔ میں مہان شیطان کے دشمنوں، روشنی کے نمائندوں عمران فریدی اور ان کی خاص ترین ساتھی لڑکیوں کو اغوا کر کے اپنی کالی دنیا لے آیا تھا، اور اپنی ساتھیوں لڑکیوں کو خاطر سیاہ شکتیوں کے قاتل روشنی کے دونوں نائب اپنے پراسرار عملیات کے ماہر ساتھیوں کی مدد سے کالی دنیا میں اپنی ساتھی لڑکیوں کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم اس معاملے میں میری رہنمائی کرو، کیونکہ تم تو سیاہ شکتیوں کے محافظ ہو۔ اندھیرے میں ماں کمباروں نے بھی گرجتے ہوئے مگر التجائیہ لہجے میں لمبی تقریر کر ڈالی۔ کالی دنیا کے شہنشاہ، تم واقعی ان چاروں روشنی کے نائبوں کا خاتمہ کر کے مہان شیطان کے نام ان کی بھیڑ چڑھاتے، تو واقعی ان روشنی کے نائبوں کی بھیڑ کے بعد تم مہان شکتیوں کے مالک اور مہان شیطان کے نائب دو بن جاتے، کیونکہ ان چار روشنی کے نمائندوں کے ہاتھوں بے شمار سیاہ شکتیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ خاص کر عمران اور اس کی ساتھی بہت خطرناک ہیں، اور ان کے ہاتھوں بے شمار مہان شکتیاں فنا ہوئی ہیں۔ ان چاروں کا خاتمہ تمہاری مہان طاقتوں کا سبب بن جاتا ہے، اور مہان شیطان کی خاص قوتیں تمہارے پاس ہوتی۔ تم اپنی جلد بازی میں واقعی بہت بڑی غلطی کر چکے ہو، مگر اب بھی تم اپنی سیاہ شکتیاں اور اوگرا پاور سے بھی بڑی مہان شکتیاں تمہیں مل جائیں گی۔ بس تم کالی دنیا میں سیاہ پرتوں کے ہولناک دروازے کھول دو، وہ چاروں روشنی کے نائب خوف و دہشت سے مارے جائیں گے، تو تمہاری ہر لحاظ سے جیت ہوگی۔ اندھیرے میں کاشلی نامی شیطانی محافظ کی ہولناک اور گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، اور پھر اندھیرا چھٹ گیا، لیکن پرسرار شیطانی طاقت کاشلی، جو کہ مکمل طور پر اندھیرے کی طاقت تھی، وہ یہاں سے چلا چکا تھا۔ جس کے جانے کے بعد مہا کماروں نے ایک طویل سانس لیا اور کالی دنیا کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کر لیا، جس سے دہشت اور بربریت کی مخلوق سے ان چاروں کا سامنا ہونا تھا، اور اب مہا کماروں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن مہا کماروں کو یقین تھا کہ اس بار اس کے ٹارگٹ مارے جائیں گے۔ جیسے ہی جولیا بے ہوش ہو کر عمران کے پاس گری، عمران نے جولیا کو پکڑ لیا تھا اور نیچے گرنے سے بچا لیا تھا، اور کرنل فریدی نے بھی روزہ کے ساتھ یہی کیا تھا۔ عمران اور کرنل فریدی کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ جوزف اور طارق نے کہا تھا کہ کالی دنیا بہت خطرناک دنیا ہے، اور وہاں جولیا اور روزہ کو وہاں سے لے آنے کے لیے ان کو بہت مشکل ہوگی، اور خوف اور دہشت ان پر حاوی ہوگی۔ لیکن بے شک یہ ہیبت کی ہولناک دنیا تھی، لیکن اب ان کو ان کی ساتھی لڑکیاں مل چکی تھیں۔ ایسے ہی کالیا مجھے ڈرا رہا تھا کہ میں جولیا کو کالی دنیا سے چھڑوا کر نہیں لا سکتا۔ عمران نے ہنگارہ بھر کر کہا، ہاں عمران، یہ تو واقعی اچھا ہوا ہے کہ ہمیں ہماری ساتھی مل چکی ہیں، لیکن یہ واقعی بہت ہولناک دنیا ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے اب جلد واپس جانا ہوگا، ورنہ یہ نہ ہو کہ اور کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ کرنل فریدی نے ایک طویل سانس لے کر کہا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہل واقعی انہوں نے بہت بھیانک مناظر دیکھے تھے۔ عمران اور کرنل فریدی جولیا اور روزہ کو ہوش دلانے لگے تو چند لمحوں بعد دونوں ہوش میں آ گئی۔ ارے عمران، تم یہاں کیسے پہنچے؟ جولیا نے چونک کر اور خوشی سے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، ارے پولیا ڈارلنگ، تم کیوں سمجھتی ہو کہ یہاں عجائبات کی پرسرار اور بھیانک و ہولناک دنیا میں اکیلے ہی سیر کرو گی؟ ارے یہ تو پھول ہے، اس لیے میں نے سوچا میں بھی ذرا تمہارے ساتھ یہاں چہل قدمی کر لوں، اس لیے چلا آیا، عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ تو جولیا ہنس پڑی، عمران تو واقعی شیطان ہے، تمہارا شکریہ کہ تم میری خاطر یہاں کالی دنیا کا رخ کیا ہے، حالانکہ یہ بہت خوفناک دہشت کی دنیا ہے، جولیا نے بھرپور انداز میں کہا، کیونکہ عمران کی یہاں آنے سے اس کی ہمت بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ پہلے بھی عمران کے ساتھ کئی ماروائی مہمات میں حصہ لے چکی تھی، اور عمران کی موجودگی میں شیطان پرستوں کو شکست دے چکی تھی، اور اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ اس ہولناک شیطانی دنیا سے نکل سکتی ہیں۔ اور عمران اور جولیا باتیں کرتے ہوئے روزہ اور کرنل فریدی سے تھوڑا الگ ہو گئی۔ عمران اور جولیا کے آگے بڑھنے کے بعد کرنل فریدی روزہ کو دیکھنے لگا، اور روزہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، کیونکہ کرنل فریدی اس کے لیے طارق یا کسی اور ممبر کو روزہ کے لیے بھیجنے کے بجائے خود یہاں آیا تھا، لیکن روزہ خاموشی تھی، کیونکہ وہ بھی اسی کی طرح سنجیدہ تھی۔ روزہ، تم ایک اچھی لڑکی ہو اور میری خاص ممبر ہو، اس لیے میں خود تمہارے لیے یہاں آیا ہوں، کیونکہ مجھے تمہاری برتباری بہت اچھی لگتی ہے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، تو روزہ کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ عمران، اب ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، جولیا نے عمران کو مشورہ دیا۔ کہاں چلیں جولیا ڈائر؟ اگر کہو تو چاند کی سیر کرنے چلیں، عمران نے ایک بار پھر پٹری سے اتر گیا۔
کیونکہ وہ زیادہ دیر تک سنجیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر وہی بکواس، عمران کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ جولیا نے بھی جذبات سے نکل کر عمران کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، یا مرشد اب یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں ورنہ جولیا اپنا سینڈل سے آپ کا سر گنجا کر دے گی۔ وہ میرا مطلب ہے میرا سر گنجا کر دے گی، جو عرصہ دراز سے میں برداشت کرتا آیا ہوں۔ عمران نے حماقت سے کرنل فریدی کی طرف دیکھ کر آنکھ لگائی تو روزہ اور کرنل فریدی کے ساتھ جولیا بھی اس کی بات پر ہنسنے لگی۔ احمد تم کبھی نہیں سدھرو گے، ہر جگہ حماقتیں کرتے رہتے ہو، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں عمران، واقعی ہم نے اپنی ساتھی لڑکیوں کو پا لیا ہے اور اب یہاں سے جلد نکلنا چاہیے۔ کرنل فریدی نے عمران اور جولیا کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، میرے خیال میں اب ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ شیطان پرست پھر کوئی سخت حملہ کر دے۔ عمران نے بھی اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جولیا اور میں اس ہولناک سرزمین پر گھوم چکی ہیں اور میرے خیال میں ان پہاڑوں میں ہمیں اس کالی دنیا سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ہمیں تاریک کمرے میں گھسنا ہوگا، کیونکہ ہمیں تجربہ ہو گیا ہے کہ اس پراسرار دنیا کے عجیب گورکھ دھندے ہیں اور تاریک کمروں یا قربان گاہوں سے ہی باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے۔ روزہ نے عمران اور کرنل فریدی کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں روزہ درست کہہ رہی ہے، اس زہر کی دنیا واقعی بہت عجیب ہے، جہاں اندھیرے کمروں سے باہر نکلنے کے راستے ہمیں ملے ہیں۔ اس بار جولیا نے روزہ کے بات کی تصدیق کی۔ پولیا ڈیئر، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنے کندھے پر بٹھا کر اور کرنل صاحب مس ایکریمیا کو اپنے کندھے پر بٹھا کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ عمران نے روزہ اور جولیا کی بات سن کر شیخی بگاڑتے ہوئے احمقانہ انداز میں کہا، نہیں عمران، تم نہیں جانتے، یہ واقعی بہت ہولناک شیطانی دنیا ہے اور تم اب سنجیدگی اختیار کر لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جولیا نے عمران کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جو حکم بیگم صاحبہ۔ عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا تو جولیا اس بار غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگی، اور میرا مطلب ہے جولیا صاحبہ۔ عمران نے جولیا کو غصے سے اپنی طرف دیکھ کر گڑبڑا کر کہا تو کرنل فریدی اور روزہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ اب چاروں آگے بڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد ان کو وہی دروازہ نظر آیا جہاں سے جولیا اور روزہ خوف سے بھاگتی ہوئی کالے بھنجک انسانی سرکٹوں سے بچ نکلی تھیں، اور جہاں عمران اور کرنل فریدی نے اناکی اور سناکی احاطہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے شیطانی چمگادڑ کے قدموں میں انسانی قربانی کا بھیانک عمل دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، کرنل فریدی نے ہنگارہ بھرتے ہوئے کہا، اور روزہ کا ہاتھ تھام کر ایک بار پھر اسی تاریکی کمرے میں کود گیا جہاں چند لمحوں پہلے وہ عمران کے ساتھ اندر گیا تھا، مگر اس بار کرنل فریدی نیچے نہ گرا۔ ان کے جانے کے فوراً بعد عمران نے جولیا کا ہاتھ تھاما اور دونوں اس تاریک کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ چاروں اپنی طرف سے کالی دنیا سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے اندر داخل ہوئے تھے، مگر ان کو یہاں بھیانک ترین مناظر کا سامنا کرنا تھا۔ عمران بھی اس بار نیچے نہ گرا تھا، کیونکہ کالی دنیا ہر پل نئے اسرار لیے ہوئے تھی۔ ان چاروں کے اندر داخل ہوتے ہی ایک زناٹے سے کمرے کا ٹوٹا ہوا دروازہ بند ہو چکا تھا، جس کا جولیا اور روزہ کو غالباً پہلے سے علم تھا، مگر اب وہ تنہا ہونے کی بجائے چار تھے، اس لیے ان کو ایک دوسرے کا سہارا تھا۔ اب کہاں جائیں جولیا ڈیئر، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، اب بتی چلاؤ ورنہ میں رو پڑوں گا۔ اندھیرے میں عمران کی حماقت بھری آواز سن گئی، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کرنل فریدی اور روزہ اندھیرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، اور عمران بھی جولیا کا ہاتھ تھامے گورکھ اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر سو تاریکی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد پھر وہی پراسرار دھیمے رنگ کی سرمائی روشنی پھیل گئی۔ اب ان کو قربان گاہ کا منظر نظر آیا تھا تو عمران اور کرنل فریدی چونک پڑے، کیونکہ یہ وہی قربان گاہ تھی جہاں ان کی نظروں کے سامنے انسانوں کی قربانی دی گئی تھی۔ پانچوں لڑکیوں کی سر کٹی لاشیں چمگادڑ کے بت کے قدموں میں پڑی تھی، اور ان کا خشک خون فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ اف یہ کیا! اس کا مطلب ہے کہ وہ انسانی بھیڑ کے بھیانک مناظر ہماری نظروں کا دھوکہ نہیں تھے، بلکہ ان شیطان بوڑھیوں نے واقعی ہمارے سامنے ان بدقسمت لڑکیوں کو شیطان کے نام ذبح کیا تھا۔ عمران نے ایک لڑکی کی لاش کو چھو کر دور ایک طرف کرتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اچانک یکلقت ایک زناٹے کی آواز سنائی دی۔ آواز اتنی ہولناک تھی کہ ان کے دل دہل گئے۔ پھر ایک بھیانک ترین منظر انہوں نے دیکھا، جس سے مضبوط اعصاب ہونے کے باوجود چاروں کے منہ سے خوفناک چیخیں نکل گئیں۔ اچانک کمرے میں وہی کالے بھنچک سر کٹے دمدار ہوئے اور ان کے دیکھا دیکھی ان بدقسمت لڑکیوں کی لاشوں کو چمٹ گئے اور ان کے جسموں سے چمٹ کر ان کو چیر کر کھانے لگے۔ یہ منظر بہت ہولناک تھا۔ بھیانک کمرے میں چپڑ چپڑ کی آوازیں آنے لگی، کیونکہ کالے بھنچک سر کٹے بھنبور کر ان لاشوں کو کھا رہے تھے۔
چلو بھاگو یہاں سے ورنہ یہ جہنمی مخلوق ہمارے پیچھے لگ جائے گی۔ روزہ نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی نے اسبات میں سر ہلا دیا اور دونوں تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ جہاں ان کو ایک جگہ سیڑھیاں نیچے جاتی نظر آئیں، عمران اور جولیا بھی ان کے پیچھے سیڑھیوں میں آ گئے اور چاروں تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترنے لگے۔ خوف سے ان کے وجود پسینے سے تر ہو چکے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بے دھڑک جس جگہ جا رہے ہیں وہاں بھی ان کو سکون نہیں ملنا۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد ان کو ایک بڑا سا گول کمرہ نظر آیا جس کے اندر بھی 7 دروازے تھے جو نہ جانے کہاں نکلتے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس دروازے سے باہر نکلے۔ اچانک ان چاروں کی نظر جوزف اور طارق پر پڑی تو چاروں ٹھٹک کر رک گئے، حیرت اور خوشی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ طارق صاحب آپ یہاں کیسے آ گئے؟ کرنل فریدی نے حیرت سے طارق سے پوچھا۔ جوزف تم تو کہہ رہے تھے کہ یہاں جولیا کے لیے صرف ایک ہی فرد آ سکتا ہے اور روزہ کے لیے بھی صرف ایک ہی فرد کالی دنیا میں آ سکتا ہے، پھر تم اور طارق صاحب یہاں کیسے آ گئے ہو؟ عمران نے حیرت اور سے جوزف کو سوال کیا، مگر طارق صاحب اور جوزف خاموش رہی اور ان کی طرف دیکھ کر ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چاروں حیران ہو گئے کہ یہ آج کالی دنیا میں آ کر جوزف اور طارق صاحب کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ پہلے بھی بھیانک منظر دیکھ کر خوفزدہ تھے، اب جوزف اور طارق ان کے لیے ماما بنے ہوئے تھے۔ جوزف اور طارق دونوں کی آنکھیں سرخ ہنگارا تھیں اور وہ ان چاروں کو ایک دروازے کا پھر اشارہ کرنے لگے، جیسے اس دروازے کو کھول کر وہاں جانے کا کہہ رہے ہو۔ اب ایک کالیے، یہ تیری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہوں؟ کیا تو آدم خور بن گیا ہے؟ عمران نے حیرت سے جوزف سے پوچھا، مگر جوزف نے کوئی جواب نہ دیا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا تو چاروں نے ایک ساتھ بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا، مگر ان کو وہاں کچھ نظر نہ آیا تو چاروں نے حیرت اور غصے سے جوزف اور طارق کو دیکھا جو ان سے پہیلیاں بجوا رہے تھے، مگر اب جب انہوں نے جوزف اور طارق کی طرف دیکھا تو خوف اور دہشت سے ان کے وجود کانپ کر رہ گئے، کیونکہ ایک اور بھیانک منظر ان کا منتظر تھا۔ اس وقت جوزف اور طارق دونوں کے ہاتھوں میں 9 ملعون بچے تھے اور دونوں ان کو بھونپھوڑ کر کھا رہے تھے۔ دونوں کے منہ خون سے لتھڑے ہوئے تھے، دونوں کے منہ سے بھیانک اور بے حکم کہکے نکل رہے تھے۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر ان کے اعصاب کشیدہ ہو گئے اور ان کے دماغ مفلوج ہو گئی، کیونکہ جو وہ کالی دنیا میں آگے بڑھ رہے تھے بھیانک ترین مناظر ان کا زیادہ پیچھا کر رہے تھے۔ چاروں نے تیزی سے ایک دروازے کو ٹکر ماری اور تیزی سے بغیر سوچے سمجھے اس میں گھس گئے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ جوزف اور طارق نہیں بلکہ شیطانی طاقتیں تھیں جو ان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی تھیں۔ اب ان دونوں کو ایک راہداری نظر آئی جو تحیل تھی۔ چاروں راہداری میں بے ساختہ بھاگتے چلے گئے، کیونکہ ان کے اعصاب خوف کی دہشت سے کشیدہ ہو چکے تھے اور ذہن مفلوج ہو چکے تھے۔ میرے خیال میں اس راہداری میں بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اس راہداری میں پھر کسی کمرے میں گھسنا ہوگا، شاید وہاں سے کوئی راستہ مل جائے، جولیا نے خوف سے کپکپاتے ہوئے کہا تو عمران نے خاموشی سے سر ہلا دیا، کیونکہ ان بھیانک مناظر نے ان کا دماغ مفلوج کر دیا تھا۔ اب چاروں نے اس طویل راہداری میں ایک دروازے کو لات رسید کی تو ایک ساتھ 4 ٹھوکروں سے مضبوط ہونے کے باوجود دروازہ ایک جھناکے سے ٹوٹ گیا۔ اب پھر چاروں اندر داخل ہو گئے اور جیسے ہی چاروں اندر داخل ہوئے دروازہ خود ہی مضبوطی سے بند ہو گیا۔ کالی دنیا کا ہولناک شہر نئے رنگ دکھا رہا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس کمرے میں 3 مشعلیں جل رہی تھیں اور اس کے باوجود کمرے میں روشنی بہت دھیمی ہے۔ یہ کمرہ کیسا ہے جہاں 3 مشعلیں جل رہی ہیں اور اس کے باوجود کمرے میں نہ ہونے کے برابر روشنی ہے؟ روزہ نے حیرت و خوف سے کہا، حالانکہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچانک جولیا کے سر پر کوئی چیز ٹپکی تو اس نے بے اختیار اپنا سر اوپر کیا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ باقی سب نے بھی چونک کر ہے چھت کی طرف دیکھا تو خوف سے سب لرز اٹھے، کیونکہ کالی دنیا میں ان کے لیے کہیں بھی جائے پناہ نہیں تھی۔ ان کو چھت پر بے شمار انسانی لاشیں الٹی لٹکی ہوئی نظر آئیں اور سب کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں اور ان کے چہروں پر بے پناہ اذیتیں تھیں اور ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے خون رس رہا تھا۔ ان لاشوں میں نوجوان مردوں اور لڑکیوں کی لاشیں تھیں جو اوپر جھول رہی تھیں اور پھر ان کے دیکھنے سے چھت پر لٹکی ہوئی لاشوں کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگی۔ اب بے اختیار کرنل فریدی کی نظر مشعلوں پر پڑی تو وہ کانپ گیا، کیونکہ 3 مشعلیں اب انسانی کھوپڑیوں میں بدل چکی تھیں جہاں سے تازہ خون رس رہا تھا۔ اف، یہ کیسی وحشتناک دنیا ہے جہاں ہر طرف خوف اور بربریت کا بھیانک راج ہے۔ کرنل فریدی نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، یہ ان کی ہمت تھی کہ اب تک یہ خوف سے بے ہوش نہیں ہوئے تھے، ورنہ یہ بھیانک ترین مناظر دیکھ کر کوئی بھی بے ہوش ہو سکتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چھت پر لٹکی ہوئی لاشوں کے چہروں پر اب اذیت کی بجائے کہکے نکل رہے تھے اور ان کے چہرے بھی کالے سیاہ ہو کر بھیانک شکلوں میں بدل چکے تھے۔ نکلو یہاں سے ورنہ سب بے موت مارے جائیں گے۔ عمران نے ایک طرف بھاگتے ہوئے اس وحشت انگیز کمرے میں موجود ایک دروازے کی طرف دیکھ کر کہا اور چاروں بھاگتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچے اور ایک زوردار دھکا دروازے کو دیا تو دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ
کھل گیا۔ چاروں پھر بے دھڑک اس میں گھس گئے، کیونکہ اس کالی دنیا ہیبت ناک سرزمین پر ان کو کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہر طرف وحشت کا بھیانک راج تھا۔ جیسے ہی چاروں اس دروازے کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک کھلی حویلی میں پہنچ چکے ہیں، جہاں بہت اونچی اونچی دیواریں ہیں۔ میرے خیال میں ان دیواروں سے باہر نکل کر ہم اس ہولناک اور بھیانک نگری سے نکل سکتے ہیں، جولیا بدستور خوف سے کانپتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ جوں جوں آگے بڑھ رہے تھے مزید وحشت اور بربریت کا شکار ہو رہے تھے۔ مگر یہ دیواریں تو بہت بلند ہیں اور ہمارے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے جس کے ذریعے ہم ان دیواروں پر چڑھ سکیں، روزا نے کہا۔ اس کی آواز میں بھی لرزہ طاری تھا، مگر وہ ابھی اس دیوار کو پار کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے کہ اچانک ان کو دیواروں کے اوپر انسانی ڈھانچے نظر آئے، جن کے منہ سے سانپ اور بچھو نکل رہے تھے اور گردنوں سے خون نکل رہا تھا اور آنکھوں میں آگ کے شرارے تھے۔ ان کو دیکھ کر خوفناک ڈھانچوں نے رونا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ روئے، ان ڈھانچوں کے چہروں پر گوشت بھر گیا اور اس کی شکلیں نظر آنے لگی۔ یہ بے حد حسین لڑکیوں اور گھبرو نوجوان مردوں کی شکلیں تھیں جو اذیت سے رو رہے تھے، اور پھر ان کے چہرے یکلقت کھوپڑیوں میں بدل گئے۔ اب پھر ان کے منہ سے سانپ اور بچھو نکل رہے تھے اور گردنوں سے خون اور آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو شیطان پرست تھے اور اپنی خوشی سے شیطان کے نام پر قربان ہوتے تھے اور اپنی روحوں کو شیطان کے نام پر دیا کرتے تھے، اور اب مرنے کے بعد بے پناہ اذیت میں تھے اور جہنمی مخلوق بن چکے تھے۔ اچانک ان کے دیکھا دیکھی ان ڈھانچوں نے جو دیواروں پر رقص کر رہے تھے، اچانک ان کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکلے اور ان چاروں کی طرف بڑھے۔ جولیا اور روزا یہ منظر دیکھ کر اچانک چیخنے لگی۔ ان چاروں نے مقدس کلمات کا ورد کرنا چاہا، مگر یہ دیکھ کر بھگ سے ان کے دماغ اڑ گئے، کیونکہ ان چاروں کو مقدس کلمات بھول چکے تھے۔ جب سے گندا خون ان کے وجود پر گرا تھا، وہ پلیت ہو چکے تھے اور مقدس کلمات ان کو بھول چکے تھے۔ وہ کلمات کیا تھے جن کے پڑھنے سے انسان شیطان کے چنگل سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ عمران نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر سارے خاموش رہے، کیونکہ ان کو خود مقدس کلمات بھول چکے تھے، اور سب کے چہرے بھی خوف سے زرد پڑ چکے تھے، کیونکہ انتہائی بھیانک ترین مناظر اس ہولناک دنیا میں ان کے استقبال کو تیار تھے، اور کالی دنیا ان کے لیے عذاب بنتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، آخر وہ کلمات کیا تھے؟ کرنل فریدی نے آیت الکرسی کو یاد کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا دماغ بھی خالی ہو چکا تھا۔ اچانک ان کپڑیوں کے منہ سے آگ نکل کر ان کے قریب گری تو وہاں آگ سے گہرا گڑھا بن گیا۔ اف، یہ تو بہت ہی ہولناک آگ ہے، جولیا اور روزا نے اس بار خوف سے باقاعدہ روتے ہوئے کہا۔ نکلو یہاں سے، دوبارہ کسی کمرے میں گھس جاؤ، شاید کسی کمرے سے اس بھیانک نگری سے نکلنے کا راستہ مل جائے، عمران نے تیزی سے آگے کہا، اور لرزتی ہوئی جولیا کا ہاتھ تھام کر تیزی سے ایک اور بند دروازے کے قریب پہنچ گیا اور اس کو لات رسید کی تو دروازہ ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھیانک جہنمی مخلوق ان پر مزید آگ برساتی، عمران جولیا کا ہاتھ تھام کر اس کے اندر داخل ہو گیا۔ کرنل فریدی نے بھی دہشت اور خوف سے لرزتی روزا کا ہاتھ تھاما اور دروازے کے اندر کود گیا جہاں عمران اور جولیا گئے تھے۔ ان کے اندر جاتے ہی ہر طرف ہولناک کیکے گونج اٹھے اور ان چاروں کی ہولناک چیخیں بھی سنائی دینے لگی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ناول کا یہ دہشت سے بھرپور حصہ یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، دہشت اور افریت سے بھرپور یہ پراسرار دنیا کیا عمران اور کرنل فریدی جیسے انچے ہوئے انسانوں کو یہاں سے نکلنے دے گی یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا اور آخری حصہ صرف اور صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔